نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا. وہ ہر زمانے کا رہبر ہے، وہ ہر زمانے کا رہبر ہے. میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. برادران ملت، اسٹیج پر تشریف فرما میرے مشفقوں، مربی، اساتذہ اکرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعزام اور میری تعلیمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، آج کے اس مقدس و بابرکت پروگرام میں جس موضوع کو الفاظ کے پیمانے میں سجانا ہے، اس کا عنوان لفظوں کی مالا میں یوں ہے: سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی پہلو. برادران اسلام، میں آج سے 1400 سال قبل ماضی کی جھونپڑیوں میں جھانکتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. آسمان ہے بے نور سا، تارے ہیں بجھے بجھے سے، آفتاب ہے ڈوبا ڈوبا سا. عقلوں پر پردے پڑے ہیں، دل اجڑے اجڑے ہوئے ہیں. خزانے بہار کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا. ظلم کے خلاف پیدا ہونے والی بے لگام آزادی اب خود تباہی میں بدل چکی ہے. درندگی کی پناہ حق پرستی پرہیزگاری اب ختم ہو چکی. شراب شراب کباب اہل عرب کی رگوں میں سرائے کر چکی. تبھی رحمت الہی جوش میں آئی اور وادی مکہ سے آفتاب نبوت طلوع ہوا. رسول ہاشمی نے قلب و نظر کو کفر کے خش و خاشاک سے ممرہ منزہ کر کے انسانیت کو توحید و رسالت کا گہوارہ بنا دیا. جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. عزیزان گرامی، یوں تو تاریخ عالم میں ہزاروں انقلاب اور لاکھوں تغیرات آئے، لیکن جو انقلاب آپ علیہ السلام نے سرزمین عرب پر برپا کیا، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر. یہ وہ انقلاب تھا جس میں ایک قوم کو ہٹا کر دوسری قوم، ایک طبقے کو ہٹا کر دوسرا طبقہ نہیں لایا گیا، بلکہ جو لوگ موجود تھے انہیں کی اصلاح کی گئی. ان افراد میں ظالم بھی تھے، شرابی بھی، قاتل بھی تھے، خونخوار بھی، خائن بھی تھے، بدکار بھی، ظالم بھی تھے اور سفاک بھی. لیکن انہیں نگاہ محمدی میں منہ بدلا کہ رہزن رہبر بن گئے. ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے بن گئے. ظالم شرم و حیا کے پیکر بن گئے. جاہل معاملے میں مصداق بن گئے. بتوں کے سامنے زمین میں مناف چکانے والے تراہم رکعان سجدہ کی مصداق خالق حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ہونے والے بن گئے. الغرض، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. برادران ملت، ذرا چشم تصور سے دیکھیں وہ منظر کہ طائف کی وادی میں آپ علیہ السلام کو پتھر مار مار کر لہو لہان کیا گیا، لیکن آپ علیہ السلام رحمت انقلاب پر پم رکھے جا رہے ہیں اور دعا دیتے جا رہے ہیں. ذرا چشم تصور سے دیکھیں وہ منظر کہ وہ قوم جو جانور بداخلاق بد تہذیب شمار ہونے والی تھی، آپ علیہ السلام کی تعلیم اور تربیت اور صحبت نے انہیں اخلاق و کردار کا پیکر بنا دیا، بلکہ تہذیب کی صحیح رنگیں میں لا کر کھڑا کر دیا. ذرا چشم تصور سے دیکھیں وہ منظر کہ فتح مکہ کے دن صحابہ اکرام بڑے جوش و خروش کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے ہیں. ان کے دلوں میں یہ تمنا گونج رہی ہے کہ آج انتقام کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج خراسان کا دن ہے. جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، قید و بند کی صعوبتیں دی تھی، آج وہ سہمے ہوئے تھے، خوف و ہراس میں تھے. لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا الیوم یوم الرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج کعبۃ اللہ کی عظمت کا دن ہے، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کو معافی، سب کو امان. اس کائنات کا سب سے بڑا انقلاب، عظیم انقلاب
حضرات وہ قوم جو کعبے کا ننگا طواف کرتی، اپنی اولاد میں اگر لڑکی پیدا ہوتی تو زندہ دفن کر دیتے. آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو انسانیت کی نام سے بھی ناآشنا تھے، نہ صرف ان کے اندر انسانیت پیدا کی بلکہ انسانیت کے اس بلند مقام پر فائز کر دیا کہ لوگ ان سے انسانیت سیکھنے کے لیے مجبور ہو گئے. پھر اسی عظیم ہستی کے تربیت یافتہ انسان اس انقلاب کے جھنڈے کو مشرق و مغرب میں یوں باندھتے چلے جاتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم جنہوں نے اپنی حکومت کا پرچم 22 لاکھ مربع میل پر لہرا دیا، اور عدل و انصاف کا یہ عالم ہے کہ آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ دریائے فرات کے کنارے پر اگر بکری کا بچہ بھی پیسہ مر گیا تو ہمیں جواب دے گا. مگر افسوس، سب افسوس، ہم نے حضرات کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت اور رسوائی کے راہ میں جا گئی. وہ قوم جس کا کامیابی آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گئی. وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کی جنگل میں رہنے والے خوفار درندوں نے جنگل خالی کر دیا تھا، آج ایک چیونٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں. وہ قوم جس کا ماضی روشن و پائبان تھا، ہر مستقبل اس پر تاریکی ہے. شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا، شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو، سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو. امی کوئی ایسا جو معلم ہو جہاں کا، بے سر کوئی ایسا جو شرح ہر دوسرا ہو. ہر دور کی تاریخ سے یہ پوچھ رہا ہوں، ہر دور کی تاریخ سے یہ پوچھ رہا ہوں، ہر دور یہاں کوئی جو آقا سے بڑا ہمارے دل بنا.